إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصم أياما معدودات قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک اگر آپ کھول کر پڑھیں تو ان چند آیات میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان اور روزے کے مسائل و احکام اور فضائل ذکر فرمائے اور جیسا کہ معروف ہے کہ قرآن کریم اصول کی کتاب ہے. قرآن کریم میں اصول ہیں. اقیم الصلاۃ نماز پڑھیے. اب صرف اقیم الصلاۃ کی تشریح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں اور پوری تفصیل پڑھیں تو کئی کتابیں چاہیے. ایک صرف نماز کے موضوع پر کئی کتابیں چاہیے. علماء کرام نے اس سلسلہ میں بہت لکھا ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے میری 3 جلدیں اس موضوع پر شائع ہوئی ہیں. 3 والیمز فقہ الصلاۃ نماز نبوی مدلل اردو میں پاکستان میں بھی چھپ گئی, الحمدللہ اب انڈیا میں چھپ گئی. مقصد یہ کہ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ 2 لفظ ہیں, نماز پڑھو. اس کی تفصیل, اس کی تفسیر, اس کی شرح میں چلے جائیں تو بات لمبی. قرآن کریم ہے اصول. 2-4 لفظ قرآن کریم میں, اس کی شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں, اور ہمارے لیے شریعت کا نظام جو ہے پورے کا پورا قائم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو نظام حیات کہا جاتا ہے. دستور العمل مسلمان کی زندگی کا دستور ہے, قانون ہے. اور یہ قانون جسے ہم بہت ہی نظر انداز کر چکے ہیں, قرآن کریم کو ہم بہت نظر انداز کیے ہوئے ہیں. ابھی میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کوئی قرآن کریم ہے یا نہیں ہے, تو کہاں ہے, کس حالت میں ہے, گرد و غبار تو اتارو. بھائی رمضان آ رہا ہے, تلاوت کرنی ہے. پورا سال پرواہ نہیں, اور جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رمضان میں ہی اتار لیتے. نہیں تو ہماری عادت ہے کہ ہم اگر ضرورت پڑے کسی کام کی تو کرتے ہیں, نہیں تو نہیں. یقین مانیں کہ کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں پر. میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں ذکر کرتا رہتا ہوں, کسی کو کہیے نا نماز جنازہ کی دعا سنائیے, جی نہیں آتی. کیوں؟ یاد نہیں رہتی. کیوں؟ کبھی کبھار موقع ملتا ہے جنازہ پڑھنے کا, بھول جاتی.
اب اس کو نماز جنازہ یاد کرانے کے لیے یا تو کوئی ہر ہفتے بندہ مارا جائے تاکہ یہ جنازے میں آئے اور اس کی رویت ہوتی رہے، یا اس کے قریب کوئی ایسی مسجد بنائی جائے جس میں جنازے ہوتے ہیں، محض جہاں اپنی ضرورت آئے گی ہم وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں، نہیں تو نہیں رکھتے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن کریم دیا، نظام حیات بنا کے دیا کہ اس میں آپ کی پوری زندگی کا دستور موجود ہے۔ اب یہ مبارک مہینہ ہمارے سر پر ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس رمضان تک پہنچائے اور اس کے روزے رکھ کر اللہ رب العزت ہمیں اسے راضی کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آج باقی ایک ہفتہ رہ گیا، ہفتہ 10 دن بس رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ مبارک سیزن شروع ہو جائے گا جس سیزن کے بارے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے تاجر لوگ اپنا سیزن بناتے ہیں نا، تاجروں کو معلوم ہے کہ حج کا موقع آئے گا، باہر کے ملکوں میں بھی مسلح بک رہے ہیں، احرام بک رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے خاص طور پر حجاج کی کثرت جانے والی آنے والی عمرے والے اپنے موسم پر وہ مطلوبہ چیزیں حد سے زیادہ اکٹھی کر لیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان دنوں میں ہماری کمائی ہوگی۔ لوگ تسبیح بھی خریدیں گے، مسلح بھی خریدیں گے، اور احرام بھی خریدیں گے، ٹوپیاں بھی خریدیں گے۔ اسی طرح یہاں سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ، مکہ شریف، مدینہ شریف، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جدہ شریف۔ بھائی مکہ اور مدینہ شریف ہیں دونوں، تو ساتھ ہی کہتے ہیں چلیں جدہ کو بھی شریف کر لیں۔ ان شہروں میں خاص طور پر حج کے موقع پر یقیناً تجار کا بزنس بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اگر جائز کمائیں، جائز اور حلال کمائیں تو بابرکت، اور اگر وہ غلط کریں گے، اندر چیز کچھ اور ہے اور اوپر سٹیمپ کچھ اور ہے۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کہ چیزیں منگواتے ہیں چائنا پہ اور مور یو ایس اے کی۔ اگر اس طرح کی کمائی کرے گا تو اس میں برکت بھی تو اللہ اسی طرح کی دے گا نا۔ جس طرح تاجر اپنے سیزن کا بڑا خیال رکھتے ہیں، مسلمانوں کو بھی بعض سیزنوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ایک اہم ترین سیزن یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک، انتہائی برکتوں والا مہینہ، سال کے مہینوں کا سردار مہینہ۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے بہترین سیزن بنایا، اور اس سیزن میں بھی ہم نے تجارت کرنی ہے۔ تاجروں نے اپنی تجارت کرنا ہوتی ہے، اور اگر وہ تاجر مسلمان ہے دونوں تجارتیں کر لیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، دونوں اس کے جہاں سنور گئے۔ اور اگر صرف دنیا کے پیچھے لگا رہے اور نماز کا وقت نہیں ملتا، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ کئی سال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ پتہ بھی چل چکا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ مال کبھی کسی کے ساتھ قبر میں گیا ہے؟ یہ وہ چیز ہی نہیں ہے کہ قبر میں جائے۔ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، عیال، اولاد اور اعمال۔ 2 واپس اور 7 کون سے رہ گئے؟ صرف بندے کے اپنے اعمال۔ اگر نیک عمل کر لے گا تو قبر میں مزے ہیں، ورنہ دولت وہاں کسی کی کام نہیں آئی۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس کے لیے سب سے پہلا اور اہم کام اللہ رب العزت کی طرف توبہ طائب ہو جائیں، پہلے سے ہی اپنے آپ کو پاک کر لیں، صاف کر لیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ
توبتن جمیع، اور ایک جگہ ہے توبہ نصوحہ، توبہ کر لو صحیح معنوں میں دل سے توبہ کر لو، پری پلان توبہ نہیں، آج توبہ اور کل پھر ارادہ ہے کہ وہ کرنا ہے، پتہ ہے بلکہ کرنا ہے، یہ طے شدہ نہیں، اصلی توبہ کرو، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ بنایا ہی تقوی کے لیے ہے، انسانوں کو متقی بنانے کے لیے۔ میں نے پہلی آیت پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی آیت 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، اور تقوی کب آ جائے گا؟ تقوی کیا ہے؟ یہ تو ہم ظاہر کے پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، متقی لوگ ہیں، یہ متقی آدمی ہے۔ اللہ ہمیں تقوی کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سارے متقی بن جائیں۔ تقوی ہے کیا؟ یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض اہل علم نے اس کی بہت ساری تعریفیں کی، کہا کہ جتنے بھی اللہ رسول کی طرف سے منع کردہ امور ہیں ان سے باز رہیے، اور جن جن امور کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیجئے، یہ تقوی ہے۔ بظاہر بڑی لمبی بات لگتی ہے، اتنے کام کرنے ہیں، اتنے کام چھوڑنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقوی کی بڑی مختصر تعریف بتائی، کہا الایمان بالجلیل، التقوی ہے الایمان بالجلیل، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہو کہ میرا رب اللہ ہے، والعمل بالتنزیل، اللہ کی شریعت پر عمل ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اللہ کی شریعت پر عمل ہو، والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے پر قناعت ہو۔ ہر وقت مال 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 جمع کرنے کی نہ پڑی رہے، جو اللہ دے حلال طریقے سے اس پر قناعت کرے کہ الحمدللہ۔ اور چوتھی چیز بتائی والاستعداد لیوم الرحیل، جب یہاں سے جانا ہے یا نہیں؟ کوئی آواز نہیں آئی، لگتا ہے کہ جیسے ہم یہاں پکے ہیں۔ یہاں کوئی پکا نہیں۔ اللہ رب العزت کے کتنے محبوب پیغمبر آئے، امام الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن چلے گئے۔ جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے فرعون جیسے لوگ، دنیا میں مال سے لدے ہوئے قارون جیسے لوگ، اور دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کچھ شمار کرنے والے فرعون، حامان، نمرود، کوئی نہیں رہا، سب نے جانا ہے۔ اچھے نہیں رہے، برے نہیں رہے، نہ اچھا برا کوئی رہے گا نام اللہ کا۔ یہ تو معروف ہے نا، رہے نام اللہ کا۔ جس دن ہم نے جانا ہے اس کا ذہن میں خیال رہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ الاستعداد، تیاری لیوم الرحیل، یہاں سے روانہ ہونے کے لیے۔ اب جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے دل میں تکلیف ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے، فرض ہے، اور روزے کی فرضیت کے لیے ایک تو یہ آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، روزہ فرض ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، مشہور حدیث ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام والی، اور ایک حدیث جس میں باقاعدہ رکن قرار دیا گیا نماز کو، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد یا اسلام کے ارکان 5 ہیں، ان میں بھی روزہ ہے۔ اتنا اہم فریضہ ہے اور اس کی آمد ہے۔ اب ہمیں اس کا استقبال دل سے کرنا چاہیے یا خوش دلی سے کرنا چاہیے یا مردہ سے دل کے ساتھ؟ پھر رمضان آ گیا،
روزے رکھنے پڑیں گے. یہ خوش دلی نہیں ہے. آپ کے دل میں پورا خوشی کا ایک لمحہ ہو، خوشی کا ایک لہجہ ہو، خوشی کا ایک انداز ہو. اگر خوشی کے انداز سے آپ رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. نہ بیماری، نہ سفر، یا نہ ہی کوئی مشکلات. اچھا سفر کریں، عمرے پہ جائیں. بلا وجہ کے سفر رمضان میں اختیار نہ کریں جن میں روزہ چھوڑنا پڑے. بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، نکل جائیں گے. لیکن اگر کوئی سفر میں روزہ چھوڑ دے کوئی حرج نہیں، بیماری میں روزہ چھوڑ دے کوئی حرج نہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو مریض ہو، سفر پر ہو، وہ جتنے روزے چھوڑے وہ بعد میں رکھے. بات ختم. اللہ رب العزت نے ہماری ضرورتوں اور ہماری حالتوں کا بہت خیال رکھا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین یسر. دین بہت آسان ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی حرج نہیں بنایا گیا. رمضان کی خوش دلی سے تیاری کریں. رمضان کی آمد، رمضان کا استقبال پوری فرحت کے ساتھ خوشاں کریں، مارے باندھے کی نہیں. اگر کہا جائے نا اطاعت اور اتباع کیا ہے، 3 لفظ ہیں: محبت، اطاعت اور اتباع. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، اتباع ہوگی. اور ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی اطاعت تو کرتا ہے لیکن دل سے محبت نہیں کرتا، اتباع ہوگی؟ نہیں ہوگی. اطاعت اور محبت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے اتباع. محبت، اللہ نے اس روزے کو فرض قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو فرض قرار دیا اور رکن اسلام کا قرار دیا. پوری محبت کے ساتھ اس کا انتظار کریں. اور اب تو انتظار بھی لمبا نہیں، انتظار ختم ہو گیا، قریب آ گیا معاملہ. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچائے، کیونکہ یہ تو کوئی نہیں جانتا نا کہ اس غبارے سے کب ہوا نکل جائے گی. یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے. کتنے لوگ ہیں کل زمین پر تھے، آج زمین میں ہیں، دفن ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں. بہت سارے لوگ جو پہلے تندرست تھے اور روزے نہیں رکھتے تھے، اب ان کو روزے رکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. بیماری ایسی لگ گئی، پریشانیاں ایسی بن گئیں کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتے. سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف توبہ طائب ہو جائیں، متقی بن جائیں. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک کام اور، وہ یہ کہ جن لوگوں کے پچھلے سال کے روزے رہ گئے ہیں، سفر میں رہ گئے، بیماری میں رہ گئے، عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں، کسی کے نفاس کی وجہ سے، بچے کی ولادت کی وجہ سے، اور کسی کے حیض کی وجہ سے، منتھلی مینسز، اگر کسی کے روزے رہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ، اب بھی تو ہے نا چانس. عام طور پر مسافروں کے 2, 4, 6 روزے رہتے ہیں اور خواتین کے بھی 4, 6, 7 ہی رہتے ہیں. ابھی وقت ہے. اگر یہ سال بھی گزر گیا اور رمضان شروع ہو گیا تو رمضان کے فرض روزے رکھیں گے. پچھلے قضاء کا وقت ختم ہو گیا. قضاء کے لیے صرف رمضان سے پہلے کے دن ہیں. ٹھنڈا موسم ہے، روزے مکمل کر لے. اگلے سال تک اگر چلا گیا معاملہ تو روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور ہر روزے کے بدلے ایک کفارہ بھی دینا پڑے گا. 15-20 ریال بھی خرچ کرنے پڑیں گے. اگر آپ کے 10 روزے ہیں تو 150 ریال گیا.
بلا وجہ تاخیر بھی، جرمانہ تو اللہ کی طرف سے خوشی سے نہیں ہوگا نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے جو جرمانے کا ہمیں بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رکھ تو لے گا، لیکن اللہ رب العزت وہ خوشی عطا نہیں کرے گا، اسے اپنی رضا وہ نہیں دے گا جو رمضان میں رکھنے میں تھی یا رمضان سے پہلے رکھنے میں تھی۔ لیکن ضروریات میں، سفر میں، بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن جتنے چھوٹ جائیں ان کو بعد میں رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ کام کر لیں، یہ ہے قضاء الفوائد، فوت شدہ جو روزے ہیں وہ رکھ لیں، ان کی قضا کر لیں۔ اور ایک اس دینی قضا کے علاوہ مادی قضا بھی ہے۔ جن لوگوں نے کسی کا قرض وغیرہ دینا ہے، بہتر ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے پلہ پاک کریں، ہے نا۔ یہ بھی سیزن کا مطالبہ۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی، دلوں کو صاف کریں اور نیت کریں کہ ہم ان دنوں اپنے قرضے وغیرہ جس کے لینے دینے ہیں وہ معاملات صاف کر لیں گے، تاکہ ماہ رمضان میں آپ کسی کے دیندار نہ ہوں۔ قضا روزے رکھ لیں، اللہ کے دیندار نہ رہیں، مالی جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیں تاکہ اللہ کے بندوں کے بھی دیندار نہ رہیں۔ یہ اور ساتھ ہی کچھ معنوی قسم کی چیزیں ہیں، ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ناراض کر رکھا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، دوست ہے، ماں باپ ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے لوگ ماں باپ سے ناراض بیٹھے ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی کوئی ایسی ہستیاں ہیں کہ آدمی ان سے ناراض ہو کے بیٹھا رہے۔ 3 دن سے زیادہ تو کسی مسلمان سے ناراض رہنا جائز نہیں ہے، یہ بھی پچھلے جمعہ بات ہو رہی۔ اور ہم مہینوں، سالوں ماں باپ کے ساتھ ناراض رہتے ہیں۔ یہ ایک وہ ذمہ داری ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتوں سے پہلے یہ کام بھی کر لیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت، تاجر لوگ تجارت کا خیال رکھتے ہیں، اور مسلمان مومن لوگ اپنی اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ تجارہ مع اللہ، اور تجارت مع اللہ کے 2-4 رکن ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ تجارت میں جو اللہ کے ساتھ تجارت ہے بندوں کی، اس تجارت کے جو ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، قرآن کریم کی تلاوت تو صرف رمضان میں نہیں، کرتے رہنا چاہیے۔ اب صرف رمضان میں کریں گے تو یہ یتلون کتاب اللہ نہیں ہوں گے، یہ تو موسمی بٹیرے شمار ہوتے ہیں کہ موسم آیا، کچھ چیزیں نکل آتی ہیں زمین سے، رمضان آیا، مسجدیں بھر گئیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے نمازیوں کو پکے نمازی ہو جائیں گے۔ موسم سے نہیں، مطلقاً قرآن کریم کی تلاوت۔ آج کل تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس ایک ایپ ہوگا، اس کا نام ہے نختم۔ نام تو عربی میں ہے اور ایپ بھی یقیناً عربی میں ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی اس کا ایڈیشن انگلش بھی ہوگا۔ نختم، آئیے ختم کریں، عربی میں معنی یہ ہے۔ اور ختم قرآن ہمارے یہاں بڑا معروف ہے نا، یعنی قرآن کی مکمل کرنا، ختم قرآن۔ نختم میں یہ اسپیشل ایک چیز ہے کہ آپ اس کو سیٹ کر لیں، آپ کو 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد کتنی مرتبہ دن میں قرآن کریم کی آیت چاہیے۔ ایک آیت سامنے آئی، آپ نے تلاوت کی، آپ کے پاس وقت ہے، 2-3 کر لیں، وقت نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی، وہ آئی ہے، رہے گی، نہیں دیکھی آپ نے، نہیں کھولی، آگے نکل جائے گی، لیکن وہی آیت دوبارہ آئے گی جب تک آپ اسے پڑھ نہیں لیتے۔ پڑھ کے ڈن کریں گے تو اب اگلی آیت آئے گی۔
2-4 آیت پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، روزانہ کچھ نہ کچھ آپ قرآن کریم سے تعلق قائم رکھیں گے۔ یہ اب ہمارے پاس کتنے ایپ ہیں، ہمارے تو اللہ تعالیٰ ایپوں کو محفوظ کرے، ایپ اور ایپ قریب قریب ہی بات ہے۔ یہ اور اس قسم کے ایپ جو ہیں وہ رکھیں تاکہ تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا رہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نمازیں بھی اگر صرف رمضان میں ہی قائم کرتے ہیں تو وہ بھی نمازی تو نہ ہوا نا، وہ بھی موسمی نمازی ہے کہ سال کے بعد رمضان آیا تو نمازی، اور رمضان گزر گیا تو وہ پھر وہیں جہاں تھا۔ 2 رکن ہو گئے، تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ یا نماز قائم کرنا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے رزق، اس میں سے وہ سر عام بھی اور پوشیدہ طریقے سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سر عام خرچ کرنا جائز ہے۔ کئی مرتبہ میں مثال دیتا ہوں کہ کسی ادارے کو ضرورت ہے، اس کا کوئی نمائندہ آ گیا، یہاں آ گیا۔ اب یہاں ویسے اجازت تو نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں ہمارے ملکوں میں عام ہے، پہلے یہاں بھی عام تھا۔ آدمی نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے، امام نے، خطیب نے، جو بھی تھا یہاں، اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی فلاں ادارے کو تعاون چاہیے۔ ایک آدمی نے سوچا کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں اس کو 4 پیسے دیتا ہوں، میری دیکھا دیکھی لوگ بھی دیں گے۔ یہ ہے اعلانیہ، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کے لیے خلوص ہے، جتنے لوگ بھی اسے دیکھ کر دیں گے ان سب کا بھی ثواب ملے گا اور اپنے پیسے کا بھی ثواب۔ اور سرن کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ سر عام دینے کا ٹائم نہیں، وقت نہیں، موقع نہیں، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی مریض، کوئی بیمار، کوئی مسکین، کوئی محتاج، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی حاجت مند ہے، وہ چپکے سے اکیلے میں جا کے اس کی مدد کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے سرن۔ تیسرا رکن جو ہے تجارت مع اللہ، اللہ کے ساتھ تجارت کا تیسرا رکن کہ وہ اللہ کی راہ میں سرن اور اعلانیہ اور پوشیدہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتاً لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی اللہ سے امید رکھتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے۔ لن تبور، کبھی گھاٹا نہیں۔ اللہ رب العزت نے تاکید کے صیغے کے ساتھ، لا تبور بھی ہو سکتا تھا، فرمایا لن تبور، ہرگز گھاٹا نہیں۔ دنیا کی تجارت جو ہے نا، دنیا کی تجارت کو کہتے ہیں تجارہ الربح والخسارہ۔ تجارت میں نفع بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، ہمیشہ نفع ہی نفع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تجارتاً لن تبور، یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں کبھی بھی نقصان والی بات نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا ہے، ماہ رمضان جو ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے کیا کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، اس رمضان کی راتوں کو قیام کرنے سے کیا کیا، بڑی طویل بات ہے، لیکن موٹی سی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قدسی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، بنی آدم کا ہر کام اس کے لیے ہے سوائے روزے۔ اور ایک روایت میں، صحیح روایت بخاری مسلم کی روایت ہیں، الحسنہ بعشر امثالہا، بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کے ایک عمل کو 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے، ایک عمل کا 10 گنا ثواب۔ اور آگے پھر الا الصوم، سوائے روزے کے، نیک اعمال کا 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے الا الصوم،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ باقی اعمال کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا کہ نماز بھی میرے لیے ہے، حج بھی میرے لیے ہے، زکوٰۃ بھی میرے لیے ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیوں فرمایا فَإِنَّهُ لِي؟ وہ اس لیے کہ نماز آپ پڑھیں گے 100 400 600 10 20 مسجد میں کچھ بھی لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے، اور اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ ہیں جس گھر میں دے کے آئے ہیں، آپ کے گھر والے اور جس گھر میں دیا، 2 گھروں کو تو کم از کم پتہ چلے گا۔ اور اگر آپ حج کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ ملینز میں، وہ 1 2 میں نہیں، کوئی پہچانے گا نہیں پہچانے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں آج کے ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے عالی شان قسم کے اجتماع ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر آپ کو لاکھوں لوگ، ملینز لوگ دیکھتے ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ اس میں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کو آپ کے سوا اور آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ موقع سحری کھائی بال بچوں کے ساتھ اور چل دیے دفتر۔ گھر والوں کو پتا ہے کہ صاحب بہادر روزہ رکھ کے گئے، دفتر میں گئے، دفتروں میں آپ کو معلوم ہے فریجیں سلاجیں ہر جگہ موجود ہیں، جوس پڑا ہوا ہے، فروٹ پڑا ہوا ہے، لبن لسی ہے، دودھ ہے، آج کل دودھ میں بڑے فلیور آئے ہوئے ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اب یہاں اکیلا ہے وہ اپنے آفس میں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں۔ اگر وہ وہاں کچھ کھا پی لیتا ہے، کوئی ہے؟ گھر والوں کو پتا ہے کہ یہ روزے سے ہے، آنے جانے والوں کے سامنے دفتر میں نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، سارے سمجھ رہے ہیں کہ صاحب بہادر روزے سے، اور صاحب بہادر اچھی طرح دبا کے کھا پی رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ اگر اس کے دل میں اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو وہ یہ روزہ مکمل نہیں کر سکتا۔ روزہ مکمل ہوتا ہی تب ہے جب یہ اللہ کے لیے رکھا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں عادتاً، یعنی موروثی، ماں باپ رکھتے آئے ہم بھی رکھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا دل کے ساتھ بھی تعلق قائم کریں روزے کا۔ دل کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک نیتی کی وجہ سے اسے عبادت بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ پیسہ کمانا بھی عبادت ہے۔ دل میں نیت یہ ہو کہ میں حلال کماؤں، حلال کھلاؤں، بچوں کو اور اپنے آپ کو حرام سے بچاؤں، اس کا 1 درہم خرچ کرنا اپنے گھر والوں پر صدقہ اور ثواب، بلکہ فرمایا کہ جہاد میں خرچ کرے، عام فی سبیل اللہ خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، سب سے زیادہ ثواب اس پیسے کا ملے گا جو اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن بنیاد میں نیت ہونی چاہیے کہ حلال کماؤں گا، حلال ہی کی کوشش کروں گا، حلال ہی کھلاؤں گا۔ اگر نیت یہ ہے تو پھر روزہ ہے، اور اگر سارے رکھتے ہیں، ہمیں بھی رکھنا ہے، وہ چاہے اکیلے میں نہیں بھی کھائے گا، وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن مومن مسلمان جب اکیلا ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کھانے پینے سے بچتا ہے۔ یہ وہ خاص وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں فرمایا حدیث قدسی میں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اب جب اللہ رب العزت کہے کہ اس کی جزا میں دوں گا تو آپ اندازہ کریں کہ کیا ملے گا۔ اس کی عطاؤں، اس کی عنایتوں، اس کی مہربانیوں، اس کے انعامات، اس کی نعمتوں کی کوئی حد ہوگی؟ آنا اجزی بہی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں جزا دوں گا۔ گویا کہ روزے دار کو اللہ رب العزت بے پناہ اور بے شمار اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو اس کا اندازہ تو ہمیں بڑا معمولی طریقے سے ہی لگ جاتا ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ باب الریان میں سے کون داخل ہوگا؟ الصائمون، لا يدخل منہ الا الصائمون، اس دروازے میں سے سوائے روزے داروں کے کوئی داخل نہیں ہو پائے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے روزے دار کو ایک اسپیشل مہمان، ایک وی آئی پی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وی آئی پی، ویری ویری امپارٹنٹ پرسن، روزے کے ذریعے۔ یہاں میں پرسوں ذکر کر رہا تھا کہ ایئرپورٹ پہ جائیں، بلکہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو ذکر کیا، ایئرپورٹ پہ جائیں وہاں یہ جی دروازہ خاص ہے، کیوں؟ اس میں سے وی آئی پی جائیں گے۔ اندر بیٹھنے کے لیے یہاں بھی حال ہے، وہاں بھی حال ہے، وہاں بھی حال ہے، یہ وی آئی پیز کا حال ہے۔ عام لوگ جو پیسنجر ہیں ان کے لیے بیٹھے ہیں، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کچھ بوفیے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، کافی کیفیٹیریاز ہیں، کافی شاپس ہیں، وہاں سے جاؤ، جا کے کافی پی کے آ جاؤ۔ لیکن وی آئی پی والے کی طرف ہر قسم کا کھانا، بہترین چیزیں آپ کے ٹیبل پر پہنچ جائیں۔ یہاں سے اٹھے، اعلان ہوا کہ جہاز میں داخل ہو جاؤ، سارے جا رہے ہیں۔ جہاز میں داخل ہونے کے لیے ہمارا راستہ وہ ہے اور ان کا راستہ یہاں ہے۔ یہ تو آپ لوگ سارے دیکھتے ہیں نا، بظاہر کتنا اعزاز محسوس ہوتا ہے کہ کتنا اہم معاملہ ہے یہ، اور جسے اللہ رب العزت اپنا وی آئی پی بنا لے۔ باب الریان صرف روزے داروں کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، جنت میں تو ایک ہی دروازے سے بندہ داخل ہوگا، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، یا رسول اللہ بندہ داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا کہ اسے تمام دروازوں میں سے بلایا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں نعم، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ذکر کرتے جائیں کہ اس رمضان میں کھانے کے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، معروف ہے۔ ہم سارا دن کھاتے رہتے ہیں، اب سارا دن بند، ساری رات کھائیں گے۔ کھائیں گے تو کھائیں گے، چاہے دن کو کھائیں چاہے رات کو۔ ڈاکٹروں نے میڈیکل کے ذریعے بتایا کہ اگر کوئی آدمی مہینہ بھر صحیح طریقے سے روزہ رکھے تو وہ 10 بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا حال، اور یہ ڈاکٹر کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فاسٹنگ کر لے، انہیں روزے سے کیا، وہ کہتے ہیں کہ مہینہ بھر کے لیے کم و بیش دنوں تک اگر کوئی اپنے معدے کو 24 گھنٹے نہیں بلکہ 12 گھنٹے خالی رکھے، وہ کتنی دماغی، نفسیاتی، جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کافروں کی رپورٹس موجود ہیں۔ لیکن معدے کو خالی رکھے، اور ہمارا بجٹ رمضان میں ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ خالی رکھنے سے ہوگا؟ ہمارا رمضان کا بجٹ عام مہینوں سے ڈبل ٹرپل، کیونکہ جو چیزیں ہم روز نہیں کھاتے وہ اب رمضان میں ضرور کھائیں گے، جو روز نہیں پیتے رمضان میں ضرور پئیں گے۔ مسئلہ یہاں تک کہ بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں، افطاری کی بسم اللہ، اب کھانا شروع ہو گئے، نماز پڑھی پھر کھا رہے ہیں، تراویح پڑھی پھر کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر یاد آ پھر کھا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز، چونکہ اب انہوں نے سونا نہیں، سحری تک کھاتے ہی رہنا۔
اور کچھ لوگ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سب کو ہدایت دے، کھاتے 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 سحری کھائی اور لیٹے، ذرا تھوڑا کمر سیدھی کر لیں اور گئے، فرض رہ گیا، نماز کمر سیدھی کرتے کرتے فجر نکال دی، پڑھیں گے تو اب ظاہر ہے کہ دن چڑھے پڑھیں گے۔ اتنا کھانے سے بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا دوپہر کہہ رہے تھے جی کھٹے نکار آ رہے ہیں، بھئی تم نے رات آرام سے کچھ کام کیا ہوتا، روزے کا مفہوم سمجھ کے کھایا ہوتا تو یہ کھٹی نکاریں نہ آتی۔ رمضان میں اوقات بدل جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بندوں کو دیکھے کیسا موسم دیا ہے کہ اوقات بدلیں، کھانے پینے کے، کام کے، انسان اس مہینے میں انہی کاموں میں، انہی اوقات میں، انہی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک خاص نعمت ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ بھی دیکھتے ہیں، کبھی چھوٹی عمر میں ہوتا ہے غلطی لگ گئی تو کھا لیا، ورنہ پتہ ہے رمضان ہے نہیں کھانا۔ روزے کی حالت میں جو چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں ان کے آدمی قریب نہیں جاتا، روزہ ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو اس طرح کا وہ مقام دے دیتا ہے۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ میں نے شروع میں بات ذکر کی تھی، اگر ایک لفظ معروف ہے سالگرہ، سالگرہ ہے نا، جو کافروں سے مسلمانوں میں اتنی آئی کہ اب بڑے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ دیکھیں گے کہ یہ بندہ ہو نہیں سکتا کہ بچے کی سالگرہ منائے، اور مناتا ہے، باشرہ نظر آئے گا، داڑھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پرہیزگار قسم کا آدمی ہے، بچے کی سالگرہ۔ عیسائیوں نے شروع کی، یہودیوں نے شروع کی، مسلمان بھی کر رہے۔ کیا اسلام میں سالگرہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اب حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ کس بنا پہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ بدنام قسم کا لفظ نہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ رمضان المبارک نزول قرآن کی سالگرہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کب نازل ہوا؟ رمضان المبارک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس کی بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ آخری عشرہ 5 راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کسی ایک رات میں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ اجر و ثواب والی ہے۔ ہماری عمریں چھوٹی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے کہ عمر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 60 سے 70، اعمار امتی بین 60 و 70، فرمایا تھوڑے لوگ آگے گزرتے ہیں، 60-70 میں اللہ نے اتنی برکت فرمائی کہ اے میرے بندے اگر تھوڑا سا بھی میرے ساتھ تعلق رکھے گا تو ہزاروں سال کی عبادت کر لے گا۔ 100 سال کی تو کم از کم ایک ہی رات میں مل جاتی ہے نا، اور اللہ نے 100 سال کے برابر یا 83 سال 4 مہینے کے برابر نہیں کہا، خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینہ کو ہمارے لیے تندرستی اور صحت کی حالت میں لائے اور ہم اس کے روزے رکھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے کس کے لیے؟ یستجن بہ العبد من النار، بندہ جہنم کی آگ کے سامنے روزے کو ڈھال کی شکل میں بنا دیتا ہے۔ اور شیطانوں کو قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ رمضان المبارک میں مختصر سی بات ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کافر مر گیا تو کیا وہ بھی جنت چلا جائے گا؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو بھی فوت رہا ہے آؤ۔
ہر رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، بخشتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور وہ بھی مومنوں مسلمانوں کے لیے، کافر جو ہے وہ جائیں گے وہیں۔ اور شیطانوں کو اللہ رب العزت قید کر دیتا ہے، وَصُفِّدَتْ، اور ایک روایت میں وَتُصَفَّدُ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب قید ہو جاتا ہے تو پھر گناہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، پھر بھی رمضان میں گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان کا جواب اس حدیث کے ان کلمات میں موجود ہے، وَتُصَفَّدُ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ، یا سلسلت مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ، اللہ رب العزت بڑے بڑے جتنے بھی شیطان ہیں ان کو قید کر دیتا ہے۔ بڑے شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، لیکن اس کے چیلے اپنا کام کرتے ہیں، اس لیے گناہ رہتا ہے۔ اور رمضان میں بھی گناہ رہنے، لوگوں کے گناہ کرنے کی وجہ ایک یہ کہ کچھ چیلے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ جب انسان سال بھر گناہوں میں لت پت رہتا ہے تو وہ رمضان میں بھی باز نہیں آتا، ایک عادت بنی ہوئی ہے اس کی۔ اور یہ بالکل اس طرح کے لوہے کا کوئی ٹکڑا، موٹا ٹکڑا لے کے اس کو آگ میں ڈالیں اور اس کو سرخ کر لیں، اب اس کو کسی چیز کے ساتھ پکڑ کے پانی میں ایسے ڈبوئیں اور باہر نکال لیں، ہاتھ سے پکڑ سکیں گے؟ 12 مہینے انسان کا جو نفس گناہوں میں لت پت رہتا ہے، 1 مہینہ اسے کیسے بچائے گا گناہ میں؟ یعنی اس کی اپنی فطرت بنی ہوئی ہے، اس کا نفس خبیثہ جو ہے وہ اس کو رمضان میں بھی گناہ پہ لگا دیتا ہے، ورنہ اللہ نے بڑے شیطان بند کر رکھے ہیں، گناہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن بند کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَسْخَبْ، اگر کسی کا روزہ ہے، روزے کا دن ہے، روزے والے دن میں وہ کیا کرے؟ فلا یسخب، وہ گالی گلوچ نہ کرے، اور فلا یرفس ولا یسخب، وہ شہوانی باتیں، شہوانی حرکات، رفت کا معنی میاں بیوی جو آپس میں کرتے ہیں، اب حلال تو حلال ہے، حرام تو پھر بہت بعید گیا نا۔ رمضان میں رفس نہیں کرنا، شہوانی باتیں اور شہوانی حرکتیں نہیں کرنا، فلا یرفس ولا یسخب، اور چیخنا چنگارنا نہیں۔ ہمارے روزے دار عصر کے بعد عموماً یہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں، عصر تک تو گزارا ہو گیا، عصر تک جاتے جاتے تھوڑی بہت بھوک پیاس ظاہر ہے کہ عادی ہوتا ہے آدمی کھانے، اب حاجی صاحب کو ذرا چھیڑو، بچے کے گلے پڑ رہے ہیں، بیوی کے گلے پڑ رہے ہیں، اگر اپنے سے چھوٹے کام کرنے والے ہیں ان پہ چیخ رہے ہیں، چنگار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہوا ہے، فلا یسخب، چیخ چنگار شور شرابہ نہ کرے۔ وَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اسے گالی بھی نکال دے تو کیا کرے؟ او قاتلہ، فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ او قاتلہ، اگر کوئی گالی دے یا گلے پڑے، لڑائی کرے، قاتلہ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ او إِنِّي صَائِمٌ، تو کہے کہ بھائی میں روزے سے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کا کہنا کہ میں روزے سے ہوں یہ کیوں ہے؟ وہ خاموش رہے؟ نہیں، وہ اسے بتا دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اور میرا روزہ تجھے جواب دینے سے مجھے روک رہا ہے، میں روزے کی وجہ سے نہ تیری گالی کا جواب گالی سے دوں گا، نہ تیری بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دوں گا، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو پھر دیکھتا میں کہ تو اس طرح کرتا کیسے ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں والی بات ہو جاتی۔ لیکن اسے یہ جتا دیں کہ ہم روزے سے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں یا آپ سے ہمیں کوئی خوف ہے، نہ کمزور ہیں نہ خوف ہے، صرف خوف ہے تو اس ذات کا
جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صائم۔ رمضان المبارک روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صائم، گالی گلوچ نہیں، گالی گلوچ کا جواب نہیں، اور بہت ساری دیگر احادیث، بہت سارے فضائل، بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق دی تو انشاءاللہ ممکن ہے اگلے جمعے تھوڑا ذکر جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔